نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ قرب قیامت نازل ہوں گے، ان کا نزول ہوگا، اور وہ اللہ نے آسمان پہ اٹھا لیے ہیں اور قرب قیامت وہ نازل ہوں گے، اور دجال کے خلاف جو لڑائی ہوگی آخری مارکا ہوگا، وہ مارکا حضرت عیسیٰ علیہ السلام لڑیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کی حیثیت سے۔ دمشق کی جامع مسجد میں اتریں گے، منارہ جو ایک خاص مینار ہے اس کے اوپر نازل ہوں گے، اس کی بھی کیفیات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائیں۔ اب عیسائی بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے منتظر ہیں، مسلمان بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے منتظر ہیں، لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی حیثیت سے آئیں گے، یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام آ کے عیسائی اسٹیٹ قائم کریں گے، عیسائیوں کے لیے آئیں گے، یہ ان کا عقیدہ ہے، یہ فرق ہے مسلمانوں کا اور عیسائیوں کا۔ جبکہ یہودی جس مسیح کا انتظار کر رہے ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہے، بلکہ وہ انتظار کر رہے ہیں اس مسیح کا جو یوبل یا یبل اس ان کے ہے، اور وہ اصل میں آگے یہودی اسٹیٹ قائم کرے گا۔ ان کا جو گریٹر اسرائیل کا جو صہیونیت کا جو پلان ہے، ان کے خیال میں وہ پایا تکمیل کو پہنچے گا جب وہ مسیح آئے گا، لہذا وہ اپنے اس یہودی اسٹیٹ کو قائم کرنے کے لیے جس مسیح کا انتظار کر رہے ہیں وہ اصل میں اینٹی کرائسٹ ہے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہے، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کے مخالف ہے، اور وہ اینٹی کرائسٹ کا انتظار کرنے والے وہ اصل میں دجال کا انتظار کرتے ہیں۔ اب یہ دجال کون ہے، اس کا تعین کیا کیا جائے، کیا یہ شخص ہے، کیا یہ ملک ہے؟ دجال دھوکے باز، فریبی، کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ لوگوں کے اوپر ایک ایسا دور آنے والا ہے جو دھوکے کا دور ہوگا۔ اب دجل و فریب دینے والا تو دجال ہے نا، یہاں الفاظ ارشاد فرمائے خداع، دھوکے کے سال آئیں گے، دھوکے کا زمانہ آئے گا، اس کی نشانی یہ ہوگی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ دور ایسا ہوگا، دھوکے کا دور ہوگا، دھوکے کے سال ہوں گے، اس میں سچے کو جھوٹا سمجھا جائے گا، جھوٹے کو سچا سمجھا جائے گا، اور جو امانت دار ہوگا اس کو بددیانت سمجھا جائے گا، اور جو بددیانت آدمی ہوگا اس کی ایمانت داری کے چرچے ہوں گے۔ یہ ہوگا وہ دھوکے کا دور، اور اس میں جو ترجمان قسم کے لوگ ہوں گے، گفتگو کرنے والے جو ترجمان ہوں گے وہ رویبضہ ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رویبضہ کیا ہے؟ صحابی پوچھتا ہے، رویبضہ سے مراد وہ احمق آدمی ہے، یعنی سفیہ سے مراد بے وقوف اور احمق کس کی عقل کام نہ کرتی ہے۔ فرمایا وہ احمق آدمی ہے جو ہے احمق لیکن سارے امور عامہ کے بارے میں گفتگو وہی کرتا ہے احمق، باتیں سارے امور عامہ کی مبوح کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک دور آنے والا ہے جو پورے کا پورا دور دھوکے کا دور ہے۔ تو لگتا یہی ہے کہ جو دجال ہوگا وہ بھی کسی اس دور کی نشانی ہے، اس دور میں اس کا ظہور ہونا، یہ ایک لگتا ہے کہ اس دور میں اس کا ہونا یقینی ہے۔ جو دور ہی دھوکے کا ہوگا تو گویا اس کے لیے بالکل ایک زرخیز زمین ہوگی کہ وہ دجال اپنا دجل و فریب لوگوں کے اوپر آ کے نافذ کرے اور اپنے دجل کے ذریعے سے لوگوں کو اپنے پیروکار بنائے۔ ایسی ہی سرزمین اس کو درکار ہے جس کے اندر سچوں کو جھوٹا کہا جائے اور جھوٹوں کو سچا کہا جائے، بددیانت دیانتدار بن جائے اور دیانتداروں کو بددیانت سمجھا جائے۔ جو ایسا دور ہوگا اور جہاں احمق لوگوں کو لیڈ کریں، وہی دور ہوگا جو دجال کے لیے فروغ کا باعث ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ دجال کے بارے میں اتنا ڈرایا تھا تو صحابہ کرام ہر وقت اس کے بارے میں پریشان ہوتے تھے۔ اس کی سب سے پہلا تعین کیا گیا کہ یہ دجال ہو سکتا ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہی کیا۔ وہ ایک شخص تھا، نوجوان لڑکا تھا، اس کا نام تھا ابن سیاد۔ وہ عجیب و غریب گفتگو کرتا تھا، عجیب و غریب حرکتیں کرتا تھا، بظاہر احمق لگتا تھا، لیکن اس کے کوئی شیاطین کے ساتھ روابط تھے۔ اس کی گفتگو ہمیشہ زمانہ ہوتی تھی، جو اس دور میں کہانت چلتی تھی وہ اس کے اندر کبھی محسوس ہوتا تھا یہ کاہن ہے، کبھی کوئی اس طرح سے ہوتی وہ غریب گفتگو کرتا تھا، اور اس سے وہ جو کاہنوں کے اندر سے خصوصی گنگن کی آواز آتی تھی وہ گنگن کی آواز بھی اس سے آیا کرتی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ جب اس کا ظہور ہو جائے نا تو اس کی طرف نہیں جانا، پتہ چل جائے دجال ظاہر ہو گیا اس کی طرف نہیں جانا، اس سے دور بھاگنا ہے۔ اس لیے کہ ایک ایماندار شخص یہ کہے گا کہ اچھا دجال آیا ہے تو کوئی بات نہیں، میں چلا جاتا ہوں، میں جا کے اس سے بات کرتا ہوں، لیکن وہ جو ہی جا کے اس سے بات کرے گا اس کے شبہات اتنے تگڑے ہوں گے، اس کے پاس جو دھوکہ ہوگا وہ اتنا مضبوط ہوگا کہ وہ اس شخص کے ایمان کو ضائع کر دے گا اور یہ شخص اس کے اوپر ایمان لے آئے گا، حالانکہ گیا تھا اس کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے دور بھاگنا۔ اب اندازہ کیجیے خطرناکی اور ہولناکی کہ آپ ایمان آپ کے پاس ہے، آپ اس سے گفتگو کریں گے، آپ اس کے قائل ہو جائیں گے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس لیے صحابہ کرام ہر وقت پریشان رہتے تھے کہ ہم کیا کریں اور کدھر جائیں۔ تو ابن سیاد کا معاملہ انہوں نے دیکھا کہ مشتبہ ہے اور غیر معمولی قوتیں اس کے پاس، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ ابن سیاد اس طرح کا آدمی، کہتے ہیں کسی یہودی کا بیٹا تھا ابن سیاد۔ اللہ اکبر۔ تو چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے بارے میں ایک بات یہ بھی ارشاد فرمائی کہ اس کو سپورٹ کرنے والے، اس کے لشکر کا حصہ بننے والے، اس کے فوجی 70,000 یہودی اصفہان سے آئیں گے،
اصفہان کے 70,000 یہودی اس کی فوج حصہ بنے. اب چونکہ ابن سیاد جو تھا وہ یہودیوں کی نسل میں سے تھا، لہذا صحابہ کرام کو بڑا تردد ہونا کہیں نہیں یہی دجال نہ ہو. اللہ، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ابن سیاد، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، 2-3 ملاقاتیں آپ کی اس کے ساتھ ہوئی ابن سیاد کے ساتھ. ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے ساتھ گفتگو ہوئی. آپ نے اس سے پوچھا کہ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ وہ آگے سے کہتا ہے کہ کیا آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ نعوذ باللہ من ذالک. اس طرح کی اس نے گستاخی کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ساتھ تھے، تو عمر صاحب ہو تو کیا ہوتا ہے؟ تلوار. لہذا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاہا کہ اس کی گردن اتار. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوڑ دو عمر، اگر تو یہ دجال ہے تو اس کو تم قتل نہیں کر سکتے، دجال کو تو عیسیٰ علیہ السلام نے قتل کرنا، اس نے تم سے قتل ہونا ہی نہیں. تو اگر یہ دجال نہیں ہے تو پھر اس کو قتل کر کے کرنا کیا ہے؟ پھر اسے چھوڑو. گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کوئی حتمی رائے نہیں فرمائی یہ دجال ہے کہ نہیں. ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ بتاؤ تمہیں کیا نظر آتا ہے؟ وہ کہتا ہے مجھے پانی کے اوپر تخت نظر آتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ابلیس کا تخت نظر آتا ہے، کیونکہ ابلیس کا تخت پانی پہ ہے. آپ نے فرمایا اس کو ابلیس ہے. آپ نے فرمایا اور کیا نظر آتا ہے؟ کہتا ہے 2 سچے اور 1 جھوٹا نظر آتا ہے. کبھی یا یہ کہا کہ 2 جھوٹے اور 1 سچا نظر آتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو شیطان نے پھر بہکا دیا ہے اور اس کا معاملہ پھر مشتبہ ہو گیا، یعنی سمجھ آنے لگی تھی پھر ختم ہو گئی. اسی طرح ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ابن سیاد اپنے گھر کے صحن میں لیٹا ہوا تھا، اس نے اپنے اوپر چادر لی ہوئی تھی اور یہ کوئی گنگن کر کے اپنی باتیں کر رہا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم درختوں کے پیچھے سے آئے اور اس کے بالکل قریب آ گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی گفتگو سننا چاہتے تھے کہ یہ کیا گفتگو کر رہا ہے. تو ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب ہی آئے ہیں تو اس کی ماں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا اور اس نے فوراً آواز دی. صاف، اس ابن سیاد کا نام تھا صاف دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. یہ فوراً اٹھ کے بیٹھ گئے، اس کی آواز وہ ختم ہو گئی، جو بھی اس کا شیطانوں کے ساتھ جو بھی رابطہ تھا، یہ جو بھی بات تھی وہ ختم ہو گئی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس نے بھی ارشاد فرمایا کہ اس کی ماں نہ بولتی نا تو آج اس کا معاملہ واضح ہو جانا.